السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے جس کی کہیں بھی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پوچھتے پوچھاتے میرے پاس آیا، کیونکہ میں ایک عامل ہوں اور لوگوں کی اس طرح کی پریشانیوں کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہوں۔ لیکن قبرستان میں یہ جو خوفناک واقعہ پیش آیا، یہ میرے خود کے ساتھ آیا۔ دوستو، یہ سٹوری بہت ہی خوفناک اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے سٹوری کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹوری کو۔ جب وہ میرے پاس آیا، میں نے اسے پوچھا، آخر آپ کی شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں وہ کہنے لگا، صاحب یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم شادی کہاں کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، آکاش بھائی یہاں تو کہیں بھی نہیں ہو رہی، اور آپ مجھ سے میری پسند پوچھ رہے ہیں؟ ارے بھلے آدمی، جب میں تمہاری شادی کروا ہی رہا ہوں تو کیوں نہ تمہاری پسند کی کروا دوں؟ اس کام کے لیے محنت تو مجھے اتنی ہی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، سمجھو ہو گیا۔ تم اس کا نام اور اس کی ماں کا نام بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ میری کزن ہے۔ میں نے اس کا نام والدہ کے نام کے ساتھ لکھ کر رکھ لیا اور اس سے کہا، 9 چندری اتوار کو 1.25 کلو شکر پہلی ساعت میں لے کر میرے پاس آ جانا۔ یہ 9 چندری اتوار کون سا اتوار ہے اور پہلی ساعت سے کیا مراد ہے؟ میں نے اب اسے سمجھایا کہ اب جو چاند نظر آئے گا اس کے پہلے اتوار کو 9 چندری اتوار کہتے ہیں، اور اس دن صبح سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر تم نے شکر خریدنی ہے، اور یہ پہلا گھنٹہ ہی پہلی ساعت کہلاتا ہے، یعنی کہ پہلی گھڑی۔ ٹھیک ہے جناب، میں اسی وقت شکر لے کر آ جاؤں گا۔ چاند نظر آنے میں ابھی 15-16 روز باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنے دنوں میں یا تو بھول جائے گا یا پھر وقت پر شکر نہ خرید سکے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ ویسے بھی عملیات میں نے اپنی شوق کی تسکین کے لیے سیکھے تھے، اور یہ میرا ذریعہ روزگار نہ تھا۔ ایک روز میں ابھی سو کر اٹھا بھی نہ تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر وال کلاک پر نظر ماری۔ صبح کے 6:30 بجے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے وہی صاحب کھڑے تھے۔ خیریت ہے؟ آج صبح ہی صبح تشریف آوری؟ آج 9 چندری اتوار ہے جناب، اور میں شکر لے کر آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں شکر کا لفافہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اسے تو میں نے خود ہی شکر لانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ پھر میں نے اسے ایک شادی کا عمل لکھ دیا اور کہا، اس عمل کو آج رات سے ہی شروع کر دو۔ یہ شکر سامنے رکھ کر تقریباً 1 گھنٹہ یہی عمل پڑھتے رہنا، تعداد چاہے جتنی بھی ہو، مگر اس عمل کو قبرستان میں اکیلے بیٹھ کر پڑھنا ہے، ساتھ کسی کو لے کر نہیں جانا۔ قبرستان کا نام سنتے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ عمل تو آپ ہی کر دیں۔ میں تو دن میں بھی قبرستان جانے سے ڈرتا ہوں، اور آپ مجھے رات کے 12 بجے قبرستان میں بھیجنے اور عمل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ شادی بھی کرنا چاہتے ہو اور قبرستان سے بھی ڈرتے ہو؟ ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے۔ شادی شدہ لوگ بیوی سے تو ڈرتے ہیں، مگر قبرستان سے نہیں ڈرتے۔ ایک تم ہو کہ کچھ بھی ہو جی، میں قبرستان نہیں جاؤں گا۔ یہ عمل مجھے آپ ہی کر کے دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں کر دوں گا۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، اس کے لیے تمہیں مجھے 5000 روپے معاوضہ دینا پڑے گا، کیونکہ 3 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے گی۔ رات کو جا کر عمل کروں گا اور دن میں نیند پوری کروں گا۔ اس نے فوراً 5000 کا نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگا، اگر میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی تو میں آپ کو اس کا بھی انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد صبح آ کر یہ شکر لے جانا۔
اور اس کے 7 حصے کر کے ایک حصہ روز صبح پہلی ساعت میں کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا ہوگا۔ کبھی ناغا یا وقت سے لیٹ نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں، میں ایک منٹ کی پابندی کروں گا۔ میں نے اس سے شکر لے کر رکھ لی۔ ہمارے گھر سے قبرستان تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ ملتان کا قدیمی قبرستان ہے اور قبرستان شاہ شمس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کافی وسیع قبرستان ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے۔ قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر دربار شاہ شمس تبریز ہے۔ ان کا عرس 1 جون کو شروع ہوتا ہے۔ چاند کی تاریخوں کا حساب تو اب مجھے بھی یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ 1 جون سے ان کے دربار کے پاس ہی کافی بڑا میلہ لگتا ہے۔ اس وقت بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر سے موٹر سائیکل نکالی، ایک شاپر پر شکر کا لفافہ رکھا اور وہاں جا پہنچا۔ قبرستان کافی پرانا اور تھوڑا سڑک سے اونچا تھا، اسی لیے موٹر سائیکل قبرستان میں لے کر جانا مشکل تھا۔ میں نے موٹر سائیکل میلے کے باہر بنے ہوئے ایک عارضی موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی اور ٹوکن لے کر جیب میں ڈالا۔ شکر کا شاپر موٹر سائیکل سے اتار کر ہاتھ میں لٹکایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اس وقت سڑک پر بھی رش کافی تھا کیونکہ رات کے 11:30 بج رہے تھے اور لکی ایرانی سرکس کا شو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں قبرستان میں پہنچ کر ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میلے میں لگائے گئے لاؤڈ سپیکر پر چلنے والے گانوں کی آواز کم سے کم پہنچے۔ قبرستان میں کافی اندر جا کر میں نے ایک پکی قبر منتخب کی اور وہاں بیٹھ گیا۔ ابھی 12 بجنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میلے کے لاؤڈ سپیکر کی آوازیں بھی اب وہاں بہت کم سنائی دے رہی تھیں، اور ویسے بھی میلے میں سرکس اور موت کے کنویں والوں نے آخری شو کے ٹکٹ بیچ دیے تھے، اس لیے اکثر سپیکر بند ہو گئے تھے۔ جو اکا دکا سپیکر چل رہے تھے ان کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ چاند بھی چند روز کا ہی تھا، اس لیے قبرستان میں دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے دیتی تو خوف کے مارے دل اچھل پڑتا۔ گرمی کا موسم تھا اور ہوا بھی نہ چل رہی تھی۔ مچھر الگ پریشان کر رہے تھے، مگر میں ان ویرانوں کا عادی ہو چکا تھا۔ سینکڑوں راتوں کو قبرستان میں آ چکا تھا، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ جب رات کے ٹھیک 12 بجے تو میں نے ہر قسم کے خوف کو دماغ سے جھٹک دیا اور عمل شروع کر دیا۔ عمل بھی بغیر حصار کے کرنا تھا۔ جو لوگ عملیات کا شوق اور تجربہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بغیر حصار کے عمل کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ مگر میں خطروں کا کھلاڑی تھا۔ اپنی ایڈونچرز پسند طبیعت کے باعث کئی بار مرتے مرتے بچا تھا۔ میں شکر کشا پر سامنے والی قبر کے پاس رکھ کر عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں نے عمل آدھا گھنٹہ ہی پڑھا تھا کہ شکر کے پاس والی قبر کسی کھڑکی کی طرح کھلی اور اس میں سے ایک انسانی ڈھانچے کا ہاتھ باہر نکل آیا اور شکر اٹھا کر لے گیا اور قبر کی کھڑکی بند ہو گئی۔ مگر میں عمل پڑھتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے۔ شکر وہی موجود ہے، اگر میں شکر اٹھاؤں گا یا ادھر ادھر تلاش کروں گا تو عمل غلط ہو جائے گا، اور مجھے میرے استاد نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ عمل میں غلطی موت ہے۔ ہمیشہ عمل کرتے وقت زبان پر عمل جاری اور دماغ حاضر رکھنا چاہیے تاکہ فوری فیصلہ کرتے وقت دیر نہ لگے۔ میں عمل پڑھتا رہا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ میں نے عمل بند کر دیا تو دیکھا کہ شکر کا شاپر اسی جگہ پر پڑا تھا۔ میں نے شکر کا شاپر اٹھایا اور اپنی اس کامیابی پر مسکراتا ہوا چل دیا۔ دوسری رات بھی میں نے اسی طرح کیا اور ٹھیک 12 بجے عمل شروع کر دیا۔ میرے عمل شروع کرتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، پکڑو پکڑو، چور چور۔ میں نے دیکھا ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور 3-4 پولیس والے اس کے پیچھے ہیں۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور اس سے پوچھنے لگے تیرے ساتھ اور کون کون ہے، جلدی بتا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں تو گھبرا گیا کہ کہیں یہ اصلی پولیس والے نہ ہو اور سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، وہ عمل ختم نہ کروا دیں۔
پھر میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے عمل شروع رکھا۔ وہ سپاہی اسے چھوڑ کر میری طرف تیزی سے آنے لگے، مگر میں بیٹھا عمل پڑھتا رہا۔ وہ میرے قریب آ کر غائب ہو گئے اور میں خاموشی سے عمل پڑھتا رہا اور وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ تیسرے اور آخری دن میں پھر اسی طرح وہاں پہنچ گیا اور اپنے وقت کے مطابق عمل پڑھنا شروع کر دیا، مگر خلاف توقع کچھ نہ ہوا اور میں نے عمل پورا کر لیا۔ پھر شکر کا شاپر ہاتھ میں اٹھا کر میں بڑی لاپرواہی سے دل ہی دل میں خوش ہوتا چل دیا۔ ابھی میں قبرستان کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے وہاں پر کناتیں وغیرہ لگی ہوئی دکھائی دی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ قبرستان میں کس کی شادی ہے۔ قریب پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ وہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں، جن میں مرد بھی ہیں اور بچے بھی۔ عورتیں شاید ٹینٹ کے دوسرے حصے میں تھیں۔ دیکھنے میں وہ عام سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بڑی سی داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا میرے بیٹے کی شادی ہے، تم بھی کھانا کھا کر چلے جانا۔ کوئی بات نہیں بابا جی، آپ کا شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا تھا۔ اتنی دیر میں ان کا بیٹا بھی آ گیا اور کہنے لگا، تھوڑی ہی دیر ہے بھائی جان، کھانا کھا کر ہی جانا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ پھر میں نے سوچا ان کی خوشی کی خاطر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا کہ چلو ان کی خوشی ہے، کچھ کھا لینے میں میرا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چور ڈاکو تو ہے نہیں جو کھانے میں بے ہوشی کی دعا ملا کر مجھے لوٹ لیں گے، اور ویسے بھی میری جیب میں 150 روپے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس بزرگ کا بیٹا بھی میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، بھائی جان اس تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ شکر ہے اس میں۔ اتنی رات گئے، آپ شکر کس دکان سے لے کر آئے ہیں اور کیا کریں گے اس شکر کا؟ یہ شکر تو میں اپنے گھر سے لایا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ عامل ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے اسے بڑھا چڑھا کر باتیں سنائی اور بتایا کہ یہ 3 دن کا عمل تھا جو میں نے آج پورا کیا۔ اس دوران مجھے کئی خوفناک منظر نظر آئے، مگر میں ان لوگوں کے ہتھ کنڈے جانتا تھا۔ یہ صرف نظروں کا دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ آپ اتنے خطرناک عملیات کرتے ہیں، پھر تو آپ نے عملیات کے دوران جن بھی دیکھے ہوں گے، اس آدمی نے پوچھا۔ میں نے ہنس کر کہا، میں نے زندگی میں ہزاروں جن، بھوت، چڑیلیں اور دوسری نسلیں دیکھی ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ارے ڈر کس بات کا، ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور یہ تمام جنات کی نسلیں ہماری تابع کر دی گئی ہیں۔ میرے پاس تو ایسے ایسے عمل ہیں کہ بڑے سے بڑے جن کو بھی بوتل میں بند کر سکتا ہوں۔ جن تو میرے نام سے ڈرتے ہیں۔ واقعی کیا آپ اتنے بڑے عالم ہیں؟ جنوں کو تو آپ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ میں نے فخر سے اپنی گردن اونچی کر لی اور کہا، میرے پاس کئی جن ہیں جن سے میں کام کرواتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ کسی دن مجھے جن سے ملوا دیں، مجھے بھی جنات کو دیکھنے اور ان کو پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ ضرور ضرور، میں تمہیں بھی ضرور ملواؤں گا، کسی دن تم میرے گھر آ جانا۔ اور پھر میں نے کاغذ پر اسے اپنا پتہ لکھ کر دیا۔ ہماری باتیں کرتے کرتے ہی کھانا لگ چکا تھا اور اس نے کہا، آئیں استاد جی، آپ بھی کھانا نوش فرما لیں۔ اور پھر میں اٹھ کر ٹینٹ میں داخل ہو گیا۔ نیچے دریاں بچھی ہوئی تھیں اور لوگ چاروں لائنوں میں بیٹھے تھے۔ مجھے بھی پہلی لائن کے درمیان میں جگہ مل گئی۔ ان لوگوں نے ہر آدمی کے آگے مٹی کے کنڈے بھر بھر کر گڑ والے چاول رکھنے شروع کر دیے۔ میں تو ویسے بھی میٹھے کا شوقین تھا، بڑے لذیذ چاول تھے۔ ایسے ذائقے دار چاول تو میں نے اس زندگی میں کبھی نہ کھائے تھے۔ انہوں نے کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کے جگ بھی بھر بھر کر رکھ دیے، مگر گلاس کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پانی کا ایک جگ مجھ سے کچھ دور رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو لوگ کھاتے رہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ والے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ دور رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھایا اور جگ سے پانی پینے لگا۔ اس کا ہاتھ جب میرے آگے سے گزر کر لمبا ہوتا ہوا جگ تک پہنچا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے سوچا، یا الہی میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ کھانا دینے والا بھی ٹینٹ کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پھر تو لوگ
کنڈے ہاتھ میں لیے ہاتھ بڑھا بڑھا کر اس میں کھانا لینے لگے۔ بس پھر کھانا تو میں نے کیا کھانا تھا، میں تو خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اٹھنا چاہتا تھا مگر پاؤں جو اب من بھر کے ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے ٹینٹ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا۔ اب چلنے کی سکت نہ تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے کنات کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ ہانپتا کانپتا دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر اسی بزرگ کا بیٹا مل گیا۔ کہنے لگا، استاد جی اتنی جلدی کھانا کھا بھی لیا آپ نے؟ مجھ میں تو بولنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ بڑی مشکل سے تھوک نکل کر اسے جواب دیا، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس کے بعد وہی بزرگ آئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا بات ہے؟ مگر میرا رنگ تو زرد ہو رہا تھا، ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ لڑکھڑاتی زبان سے اس سے کہا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ شاید تم ڈر گئے ہو۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم ان باتوں کے عادی ہو، خوفزدہ نہیں ہوگے، مگر میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سہارا دیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں سڑک تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا۔ سڑک پر آ کر اس نے مجھے موٹر سائیکل سٹینڈ تک پہنچایا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ میرے دماغ میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ پتہ نہیں کب میں نے موٹر سائیکل نکالی اور کس طرح گھر پہنچا۔ صبح آنکھ کھلی تو کافی تیز بخار تھا۔ صبح وہ شخص آ گیا۔ میں نے اسے شکر دی، تمام طریقہ سمجھا دیا۔ کئی روز بعد میری جا کر طبیعت سنبھلی۔ 7ویں دن وہی شخص آیا تو اس کے ہاتھ میں 5 کلو مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، آکاش بھائی آج میں بہت خوش ہوں۔ آج شکر ڈالتے ہوئے مجھے 7واں اور آخری دن تھا۔ کل اسی لڑکی سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا ہے۔ اس کی والدہ شدید بیمار تھیں، اسی لیے والدہ کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رخصتی 2 ماہ بعد ہے، مگر یہ سب کچھ آپ کے عمل کی بدولت ہوا ہے۔ میں یہ مٹھائی اور 5000 روپے نذرانہ آپ کے لیے لایا ہوں، انکار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے 5000 اور مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے وہ پیسے لے لیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس قدر خوفناک منظر تھا، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ آج اس شخص کے 4 بچے ہیں۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو آج بھی وہ جنات کی شادی میری نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے، اور ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور مجھے خود پر یقین نہیں آتا کہ میں نے خود جنات کی شادی میں شرکت کی اور وہاں پر کھانا بھی کھایا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا پھر ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔